السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ وقال الله تعالى في مقام آخر قل انظروا ماذا في السماوات والأرض۔ وقال الله تعالى في مقام آخر إنما يخشى الله من عباده العلماء۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة۔ قابل صد احترام مہمانان کرامی اور عزیز طالب علموں، آج ہم ایسے دور میں زندگی بسر کر رہے ہیں جو سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور کہلاتا ہے۔ آج کا انسان چاند پر اپنا قدم ٹکا چکا ہے۔ یہ کائناتی بلندیاں اس کے سامنے سمٹتی ہوئی نظر آتی ہیں اور انسان ہر چیز کی چھوٹی اور بڑی جزیات معلوم کرنے کا متمنی ہے۔ یہی چیز آج سائنسی تحقیق کا محور بنی ہوئی ہے۔ انسان کے اندر حقیقتوں کو جاننے کا جذبہ اس وقت عروج پر ہے۔ لہٰذا اسی مناسبت سے آج میں آپ کے سامنے اسلام اور سائنس کے عنوان پر چند باتیں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ محترم بزرگوں اور دوستو، جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمان اور زمین کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے اختلاف میں، لآیات لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ یہ آیت کریمہ ہمیں دعوت دے رہی ہیں کہ جو لوگ آسمان اور زمین کی تخلیق میں اور دن اور رات کے ہیر پھیر میں غور کرتے ہیں وہی اہل دانش اور سمجھدار ہیں۔ گویا تفکر فی الخلق کرنے والے انسان کو ایک ممتاز انسان کہا گیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام نام بتا دیے تھے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد دنیا کی چیزیں اور ان کی صفات تھیں۔ علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے تفسیر کشاف لکھی ہیں، جس کا تذکرہ علامہ اقبال نے کیا ہے، گرہ کشا ہے ناراضی نہ صاحب کشاف، تیرے وجود پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس علم الاسماء سے مراد چیزیں اور ان کی افادیت ہے کہ ان کے فائدے کیا ہو سکتے ہیں۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسماء سے مراد اشیاء ہیں۔ آج کے اس دور میں علم الاشیاء کا نام ہی سائنس ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اگر آپ غور کریں تو نباتات اور جڑی بوٹیوں پر غور کرنا اور ان کے فوائد و نقصان کو جاننا فارماکالوجی کہلاتا ہے، یعنی دوا ساز۔ نباتات سے کچھ چیزیں لے کر ان کو ملا لیتا ہے اور ان کے ملانے میں مناسب مقدار کو مد نظر رکھتا ہے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں بہت اہم ہیں۔ یعنی ان دونوں کی خصوصیات کیا ہیں؟ آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں انظرون الی الابل کیف خلقت، یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ ہم نے اونٹ کو کیسے پیدا کیا۔ آج زوالوجی کا طالب علم یہی تو پڑھ رہا ہوتا ہے
کہ فلاں جانور کی پیدائش میں اللہ رب العزت کی کیا کیا نشانیاں ہیں، یہ چیز کیسے پیدا ہوئی، وہ چیز کیسے پیدا ہوئی۔ رہی یہ بات کہ آدمی فقط اس چیز کو دین سمجھنے لگ جائے تو وہ غلطی پر ہوگا، کیونکہ یہی دین نہیں ہے بلکہ یہ دین کا ایک حصہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک عالمی اور آفاقی دین عطا فرمایا جس میں زمین و آسمان کو آنکھ کھول کر دیکھنے کا حکم دیا گیا کہ تم کیوں نہیں دیکھتے ہو۔ محترم بزرگوں اور دوستو، سائنس نے تو چیزوں اور ان کے صفات کو مرتب کر دیا، اب ان چیزوں سے ان کی صفات سے فائدہ اٹھانے کا نام ٹیکنالوجی ہے۔ مثلا بجلی اور اس کے متعلقہ فوائد کو حاصل کرنے کا طریقہ کار الیکٹرانک ٹیکنالوجی کہلاتا ہے، اور لوہا اور اس کے متعلق دوسری دھاتوں سے فائدہ اٹھانے کو میکینیکل ٹیکنالوجی کہہ دیا گیا۔ بلڈنگ اور اس سے متعلقہ شعبہ کو سول انجینئرنگ کہا گیا۔ اب قرآن پاک میں کئی مقامات پر ایسی واضح باتیں کی گئی ہیں جو قوانین فطرت کی وضاحت کرتی ہیں۔ مثلا اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور ہم نے لوہے کو اتارا، فِيهِ بَأْسٌ شدید، اس میں بڑی طاقت ہیں، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور اس میں انسانوں کے لیے بڑے فائدے ہیں۔ یہ بات اس وقت کہی جا رہی ہے جبکہ انسان کو لوہے کے صحیح فوائد کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ جب لوہے کو تلوار اور دوسرے ہتھیاروں کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا، اس کے زیادہ فائدوں سے انسان واقف نہیں تھا، مگر آج اسٹیل ٹیکنالوجی سب سے زیادہ اہم ہے۔ پوری دنیا میں جتنا لوہے سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، کسی اور چیز سے اتنا فائدہ نہیں اٹھایا جا رہا ہے، بلکہ جو قوم اسٹیل ٹیکنالوجی میں سب سے آگے ہے وہی آج دنیا میں راج کر رہی ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ تم زمین کے اندر سیر کرو، فانظروا، تم دیکھو اس بات کو کہ کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ تو یہ سفر کا حکم ہے، یہ سیاحت کا حکم ہے، یہ چیزوں سے اور ہسٹری سے عبرت حاصل کرنے کا حکم اللہ کا قرآن ہمیں دے رہا ہے۔ اگر انسان اللہ رب العزت کے اس حکم پر عبرت حاصل کرنے کے لیے دنیا کا سفر کرتا ہے تو عین اسلام کام کر رہا ہے۔ ابن موقل ایک مسلمان سیاح گزرا ہے جس نے 28 سال تک پوری دنیا کے اندر سیاحت کی، اور اس کے بعد اس نے ایک کتاب مرتب کی۔ اسلامی دنیا آج انہیں صاحب المسالک والممالک والمغارد والمہالک کہتی ہے۔ اسی طرح ابن بطوطہ نے بھی پوری دنیا کا سفر کیا اور سفر کی یادگار سفر نامہ کتاب کی صورت میں چھوڑ گیا۔ محترم بزرگوں اور دوستو، دنیا کی دوسری چیزوں کو لیجئے کہ جب اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض وما خلق اللہ من شیء، کیا یہ نہیں دیکھتے ملکوت السماوات والارض میں اور اللہ نے جو چیزیں پیدا کی ہے، فرمایا وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان میں کیوں غور نہیں کرتے کہ ہم نے اس کو کیسے بلندیاں عطا فرمائیں، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، کیوں نہیں دیکھتے کہ اللہ نے پہاڑوں کو میخوں کی طرح زمین پر کیسے گاڑ دیا، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور کیوں غور نہیں کرتے کہ ہم نے زمین کو کیسے بچھا دیا۔ تو آج انسان اللہ رب العزت کی ان تخلیقات میں غور کر رہا ہوتا ہے تو گویا وہ اپنے پروردگار کے حکم پر لبیک کہہ رہا ہوتا ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، ایک بات اور اچھی طرح ذہن نشی کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر انسان
اگر کوئی انسان سائنس کے پیمانے پر اسلام کو تولنے لگ جائے گا تو نقصان اٹھائے گا، اس لیے کہ سائنس تو بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اسلام کو سائنس کے ترازو پر تولنے کی مثال تو ایسی ہے جیسے کوئی سونار کے میزان پر جبل احد کو تولنے لگ جائے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ سونار کے ترازو ہو اور کہا جائے کہ اس پر کوہ ہمالیہ کو تول کر دکھاؤ؟ کوئی بھی تول نہیں سکے گا۔ اسی طرح سائنس کے ترازو پر ہم اسلام کو نہیں تول سکتے ہیں۔ البتہ سائنس کی حقیقت کو دیکھنا ہو کہ یہ اپنی آخری منزل تک پہنچ چکی ہے یا نہیں، تو اسے اسلام کی ترازو پر تولیں گے، کیونکہ ہمیں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کائنات کی صداقتیں بتا دی ہیں۔ آئیے چند مثالوں پر غور کرتے ہیں۔ پانی زندگی کا جزو لازم ہے۔ آج ہمیں قرآن مجید میں سے بڑے سائنسی نکات ملتے ہیں۔ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ 1400 سال پہلے جب کہ سائنسی شعور اتنا نہیں تھا تو کیسے قرآن پاک میں یہ حکمتیں بیان کر دی گئی۔ اس سے قرآن پاک کی حقانیت ہمارے سامنے آتی ہے۔ فرمایا گیا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندگی بخشی۔ آج سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ واقعی اگر کہیں زندگی کا تصور ہے تو وہ پانی ہے، اس کا جزو لازم ہے، اور جہاں پانی نہیں ہے وہاں زندگی کا تصور بھی ممکن نہیں ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، انسان کی حفاظت کا قدرتی نظام اس دنیا کے اوپر بارش کی طرح برس رہے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ آج کی سائنس کہتی ہے کہ گولہ باری ہو رہی ہے۔ یہ عام طور پر بہت چھوٹے چھوٹے ہیں، چند ملی میٹر بھی ہو سکتے ہیں۔ بھلا یہ کتنی تیزی سے سفر کرتے ہیں۔ محترم بزرگوں اور دوستو، سائنس کہتی ہے کہ ایک بگ بینگ بڑا دھماکہ ہوا تھا جس کی وجہ سے یہ کائنات بنی، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ زمین اور آسمان اپنے بننے سے پہلے دخان یعنی دھواں تھے۔ دھواں آسانی سے سمجھنے کے لیے لفظ ہے، ورنہ آج کے دور میں اسی کو گیس کہتے ہیں۔ یہ آسمان اور زمین گیس کی شکل میں تھے۔ اللہ کے حکم سے بگ بینگ ہوا اور کائنات بنا دی گئی۔ یہاں پر ایک مزے کی بات اور بتاتا چلوں کہ آج کل نیو یارک کے ایک پارلیمنٹ میں ایک سائنسی فلم دکھائی جا رہی ہے جس میں 7 بڑے دلچسپ سوالات کے جوابات سمجھائے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ آج کے عنوان کے متعلق ہے کہ اس کائنات کا انجام کیا ہے، تو امریکہ میں سائنسدان آج یہ ثابت کر رہے ہیں کہ کائنات وسیع ہوتی چلی جا رہی ہے، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ وسعت رکے گی اور دوبارہ سکڑے گی، جس کے نتیجے میں ایک اور دھماکہ ہوگا۔ اس کا نام انہوں نے رکھا ہے ادر بگ بینگ، ایک دوسرا بڑا دھماکہ۔ جبکہ ہم قیامت کو تو کہتے ہیں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یعنی قیامت کا زلزلہ بہت بڑی بات ہے۔ جیسے ایک گڑیا کسی بھیڑ کو ہانک کر کسی منزل تک پہنچا دیتا ہے، اللہ رب العزت ان سائنسدانوں کو بھی ہانک کر کسی منزل تک پہنچا دیں گے، حتیٰ کہ ان پر حق واضح ہو جائے گی۔ اسی لیے فرمایا سنریہم آیاتنا فی الارض وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الخلق، ہم ان کو آفاق میں اور انفس میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے حتیٰ کہ ان پر حق واضح ہو جائے گی، اور اگر پھر بھی نہیں مانیں گے تو اس کائنات کو قطعی السجل للکتب، یعنی جس طرح کوئی کتاب کو بند کر دیتا ہے ہم اس کو بھی لپیٹ کر رکھ دیں گے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، آج کا تیز ترین دور کیا ہے؟
آج کے دور میں زندگی بہت فاسٹ ہو گئی ہے، بہت تیز ہو گئی ہے۔ مثلا ہر کمپیوٹر میں استعمال ہوتا ہے، اور اگر آج نمبر 286 استعمال ہو رہا ہے تو صبح اٹھتے ہی پتہ چلتا ہے کہ 386 استعمال ہو رہا ہے۔ اگلا دن ہوتا ہے تو 486 استعمال ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور چند دن کے بعد 586 مارکیٹ میں آ جاتا ہے۔ اتنی تیز تحقیق ہو رہی ہے کہ دنیا کے اندر دنوں میں تبدیلیاں آ رہی ہے، اور ہمارے لیے ان تبدیلیوں کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے۔